السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، گناہوں سے توبہ کرو گے اور آپ کو ایک بہت سکون ملے گا دلی کہ آپ ایسے رب کے ماننے والے ہو کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے دوستو آپ اتنا وقت گزار دیتے ہو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں، ایسی ویڈیوز کو پورا دیکھنا چاہیے آپ کو۔ پیارے دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہ سوچ کر اس ویڈیو کو بند مت کر دینا، کیونکہ جتنے لوگوں کو بھی میں نے بھی سنا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اسے غلط بیان کرا ہے، یعنی کہ اگر کچھ صحیح بیان کرا ہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے کفریہ جملے بھی بول دیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے سوچنے کا لفظ استعمال کیا، کوشش کرے گا، ایسے لفظ استعمال کیے کہ جو کیا ہے انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتے ہیں، بہت سارے لفظ۔ اس لیے ہمیشہ ایسے چینل کو دیکھیں کہ جس میں جن واقعوں کی صحیح سند بتائی گئی ہو، حوالہ دیا گیا ہو، تاکہ آپ ان پر یقین کر سکیں۔ تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور اگلی ویڈیو میں لانے والا ہوں۔ میں بتا دوں آپ کو پہلے ہی پیارے دوستو کہ یہ جتنے بھی ویلوگر ہیں جو جورڈن گئے اور جنہوں نے دکھائی کہ اصحاب کہف کی یہ غار ہے، یہ وہ ارواز بلوگ ہوں یا میں بھی کئی کو جانتا ہوں، زبیر ریاض ہوں، تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر آیت ہے اس کے خلاف، رب نے صاف طور پر فرمایا کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے بارے میں جو صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں لے کے آؤں گا، پوری دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ بالکل ذرہ برابر بھی وہ سچ نہیں ہے کہ وہ غار کیا ہے اصحاب کہف کی ہے، تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ پیارے دوستو، میں جو یہ واقعہ بتانے والا ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اسے سنیں۔ اگر آپ رات کے وقت میں سن رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اللہ حوالوں کی جب ہم بات سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ مت دیکھ کر سننا کہ یار نکال دو، ٹائم برباد ہو رہا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد میں ظاہر ہوا، بعض کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا ہے۔ تو میں بتا دوں دوستو، اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے بڑے عزت والے شرفاء میں سے ایماندار لوگ تھے، نوجوان تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہی ان کی سزا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے اس نے کہا۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ ایک نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ کیا ہے، ایک نیک بادشاہ کا دور آیا جن کا نام بیدروس تھا، اور انہوں نے 68 سال حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ واریت پیدا ہو گئی، فرقہ بندی ہوئی، بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم کو ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے یہ مخلوق مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین انہیں حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے دوستو، اب جو موڑ آتا ہے نا، اب دیکھو سنو، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، کس طریقے سے وہ عالم الغیب ہے۔ تو دوستو، ایک شخص تھا، وہ اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ تلاش کرنے لگا، تو اس نے کیا ہے، اس کی نظر اسی غار پر پڑی، اللہ نے سبب بنایا اور اس نے کچھ لوگ مل کر اس دیوار کو گرا دیا جو دقیانوس نے بنوائی تھی۔ دیوار گرنے کے بعد میں کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرحاں اور شاداں اٹھے، چہرے کھلے ہوئے، زندگی تر و تازہ، اتنے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے رب کی شان ہی نرالی ہے، وہ جو چاہے کرے، کن فیکون۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں یملیخہ سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئیے۔
दकियानूस बादशाह का हम लोगों के बारे में क्या इरादा है वो भी मालूम हो जाएगा। वो बाजार गए तो उन्होंने शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी हुकूमत अलामत देखी और वहाँ नए नए लोग पाए। ये देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये क्या मामला हो गया। कल तक तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं करता था, कल तक तो ये सारा कुछ क्या है बदला हुआ था। और प्यारे दोस्तों, जब वो एक दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए उसे दकियानूसी सिक्के का रुपया दिया एक शख्स को जिसका रिवाज सदियों से ख़त्म हो गया था और उसे देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था। बाजार वालों ने ख्याल किया कि ये कोई पुराना ख़जाना इसके हाथ लग गया है और उन्हें पकड़कर हाकिम के पास पेश कर दिया। वो नेक शख्स था, उसने भी उनसे दरियाफ्त किया कि ख़जाना कहाँ है। उन्होंने कहा ख़जाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा ये बात किस तरह काबिल यकीन नहीं, क्योंकि इसमें जो साल लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों वो 300 बरस से ज़्यादा का था। उन्होंने कहा कि 300 बरस से ज़्यादा का है और आप नौजवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो कभी ये सिक्का देखा ही नहीं इससे पहले कभी। तो आपने फरमाया मैं जो दरियाफ्त करूँ वो ठीक ठीक बताओ तो ये मामला हल हो जाएगा। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हाल में है, कहाँ है। हाकिम ने कहा आज रूए ज़मीन पर उस नाम का कोई बादशाह ही नहीं है। सैकड़ों बरस पहले एक बेईमान बादशाह गुजरा है, उसका नाम दकियानूस था। आपने फरमाया कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या है अभी कल ही मतलब ये मामला हुआ और गुजर गए 309 साल। और मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पना है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। उन्होंने कहा। हाकिम और शहर के सरदार और एक कसीर मखलूक उनके हमरा गार के किनारे पर पहुंचे। असहाब कहफ यमलीखा के इंतज़ार में थे। जब उन्होंने कसीर लोगों के आने की आवाज़ सुनी तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए और दकियानूसी फौज क्या है हमें अब पकड़ लेगी, वही आ रही है। चुनांचे वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इतने में शहर के लोग पहुँच गए और यमलीखा ने बकिया हजरात को तमाम किस्सा सुनाया। उन हजरात ने समझ लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम के हुक्म से इतना तवील अरसा हम सोए रहे और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदा किए जाने की दलील और निशानी बने। जब हाकिम शहर गार के किनारे पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा, उसको खुलवाया तो तख्ती बरामद हुई। उस तख्ती में उन असहाब के नाम और उनके कुत्ते का नाम लिखा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से उस गार में पनाह घुसी हुई। दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन्हें गार में बंद कर देने का हुक्म दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब कभी ये गार खुले तो लोग उनके हाल पर मुत्तला हो जाएं। ये तख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्दो सना बजा लाए। प्यारे दोस्तों, कितना ज़माना गुजरा है, अल्लाह ये सब असबा पैदा करता है। उनका जो नेक शख्स थे बादशाह का दकियानूस का उन्हें हुक्म देना है, उन्हीं को क्यों हुक्म दिया उसने और फिर उनका उस तख्ती पर लिखना, ये सब अल्लाह ने दोस्तों ये सबब बनाए। तो दोस्तों बड़ा ताज्जुब हुआ है, अल्लाह की हम्द बयान की। उसने ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दी कि जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल हो जाए। हाकिम शहर ने अपने बादशाह बेदरूस को यह वाक़या की इत्तला दी। चुनांचे बादशाह भी बकिया लोगों के साथ में हाजिर हुआ और शुक्र इलाही का सजदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। असहाब कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तुम्हें। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तेरी और तेरी मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्न इंसान के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वह हजरात अपनी ख्वाब गाहों की तरफ वापस होकर मसरूफ़ ख्वाब हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दे दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके अजसाद को महफूज किया और अल्लाह ताला ने रुअब उनसे उनकी हिफाजत फरमाई, यानी दबदबा डाल दिया कि किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पहुँच सके। दोस्तों, बादशाह ने सरे गार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक खुशी का दिन मुअय्यन कर दिया कि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। प्यारे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़माना गुजरा। ये सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। जब लोगों ने इनकार किया दोबारा से उठने का, उसकी कुदरत का, तो परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों को 309 साल बाद ज़िंदा फरमाया, उनकी नींद से उन्हें जगाया और उनके जिस्मों से खुशबू आ रही थी। यार, रब जो चाहे वो करे, इसीलिए रब के जो पसंदीदा नेक बंदे होते हैं उनके कफन तक मैले नहीं होते।
پیارے دوستو اب رہا سوال یہ کہ یوٹیوب پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ گناہ خود بھی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیارے دوستو کہ جو واقعوں کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں یا پھر ان میں اپنی طرف سے کچھ ایسے جملے بولتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اسی لیے کبھی بھی کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہ ڈالا جائے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو دوستو وہ واقعے جو بیان کرے ہیں اور جو یہ بلاگر نے جا کر وہ غار دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیا ہے، اصحاب کہف کی غار ہے، وہ بالکل غلط ہے پیارے دوستو. اس پر میں ویڈیو لانے والا ہوں اور پوری آیتوں سے اور پوری جو روایتیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو غار میں انہوں نے داخل ہونا چاہا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی، تو پھر کس طریقے سے کوئی انسان وہاں پر ویڈیو بنا سکتا ہے. تو یہ پورا میں واقعہ یہ چیز آپ کو بہت پسند آئی، یہ پورا میں آیت سے یہ پورا ثابت کروں گا اور یہ بیان کروں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی پر لے کے آؤں گا. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور پیارے دوستو ایک ایسے چینل کو فالو کرو کہ جسے علم ہو، کوئی مولانا ہو یا عالم ہو، تاکہ وہ آپ کو صحیح کیا ہے نالج دے سکے. یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی بول رہا ہے. 2-3 ملین ان کے سبسکرائبر ہو گئے. اس لیے میں ایسے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی واقعہ بیان کریں تو قرآن کی تفسیر سے پڑھیں. یہ جو واقعہ ہے میں نے جو یہ پڑھا ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں تفسیر خازن بہت معتبر تفسیر ہے، اور تفسیر ابن کثیر خزائن العرفان کے، آپ کو یہ خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 10 پر آیت نمبر 10 کے تحت اور صفحہ نمبر ہے 549 میں یہ مل جائے گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا ذرہ برابر بھی قرآن پاک میں تو یہ پوری آیتیں ہیں، اس میں بہت ٹائم لگ جاتا اگر میں آیتیں پڑھ کر ترجمہ کرتا. تو پیارے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایسے نیک بندوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مالک کائنات ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور دوستو ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس پر بھی میں ایک ویڈیو لانے والا ہوں. اب دوستو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر جو شخص بھی اگر یہاں تک جس نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پیارا سا ایک کمنٹ کر دیں. اگر آپ سے لکھنا نہیں آتا تو 786 کچھ بھی لکھ دیں، پر لکھ دیں، میں آپ کو جواب بھی دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں، تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے اور ایسے واقعے کہ جو لوگوں نے غلط بیان کرے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق لے کر آؤں اور آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کیا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. پروردگار عالم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. شکریہ.